الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، سادات کرام، حاضرین و حاضرات بز و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو کے آغاز سے پہلے میں اپنے ان بچوں کو دیکھ رہا ہوں، ان نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں، ہمارے یو پی کے نوجوان جو بیچارے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں جانتے ہیں کہ محفل کیا ہوتی ہے، اس کے آداب کیا ہوتے ہیں، بس دینی جوش اور جذبے کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ یقین مانیں، کبھی کبھی آپ نوجوانوں کو دیکھ کر، جس میں اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ 12 سال سے لے کر 22 سال تک کے نوجوان جو تھوڑا سا اچھل کود کرتے ہیں، ہٹو موبائل یہ وہ سب، میں کسی کی نیت پر شک نہیں کرتا، یہ بھی آپ کی محبت کا ایک انداز ہے، لیکن اے نوجوانوں، تمہیں اپنی زندگی کو بہت کام کے پیچھے خرچ کرنا ہے۔ تم صرف اتنا سوچو کہ تمہاری عمر کے وہ بچے جو بڑے باپ کے بیٹے ہیں، تمہاری عمر کے وہ بچے جو بڑی اسکولوں میں پڑھتے ہیں، تمہاری عمر کے وہ بچے جو تعلیم یافتہ لوگوں کے بچے ہیں، ذرا ان کی زندگی دیکھو اور تمہاری زندگی دیکھو، تم خود محسوس کرو گے کہ تمہیں کتنی محنت کی ضرورت ہے، تمہیں کتنے سنورنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں بہتر سے بہتر بنوں اور میری نسل بھی بہتر سے بہتر بنے، اس کے لیے آپ کو بدلنا ہوگا۔ یہ جو آپ کا انداز ہے نا، میں آپ کی اخلاص میں شک نہیں کرتا، لیکن تھوڑا سا ڈسپلین پیدا کرو، تھوڑا سا اپنے آپ کو سوچو کہ جو تم یہ کر رہے ہو، اس کا اثر دوسروں کی زندگی پر کیا پڑتا ہے، اور دوسرے مسلم نوجوانوں کے بارے میں کیا تاثرات قائم کرتے ہیں۔ آپ ہماری قوم کا بہت بڑا سرمایہ ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، نوجوانوں کی قدر کرو، اس لیے کہ جب میں نے اسلام پیش کیا تو بوڑھوں نے اسلام تو قبول نہیں کیا، نوجوانوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے آپ ہماری قوم کا بہت بڑا سرمایہ ہو، آپ کو صرف سنورنے کی ضرورت ہے، انداز زندگی بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھاگم بھاگی، کھینچم تانی، یہ وہ، یہ ساری جاہلانہ حرکت ہے، اور اس حرکت سے آپ اپنا مقام نہیں بنا سکو گے۔ تھوڑا سا ڈسپلین مینٹین کرو، انشاءاللہ آپ کا مقام بنے گا۔ آج ایک نصیحت آپ کو میں کرتا ہوں، آئندہ اس پر آپ عمل کیجئے گا، اور وہ نصیحت یہ ہے
کہ جب بھی دینی جلسوں میں آئیں باوضو آئیں اور ٹوپی پہن کر کے آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جب آپ اس انداز سے آئیں گے نا تو اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کی برکتیں بھی آپ کو ملیں گی اور آپ کی زندگی میں نکھار بھی پیدا ہوگا۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اس وقت ہمارے بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کو پہلا کلمہ بھی یاد نہیں ہوگا، پہلا کلمہ بھی نہیں، چونکہ میں جانتا ہوں جب کبھی نکاح پڑھانے کا وقت آتا ہے تو میں آپ ہی جیسے نوجوانوں کا نکاح پڑھاتا ہوں تو سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ جب دولہے کو پہلا کلمہ پڑھایا جاتا ہے تو پہلا کلمہ بھی وہ نہیں پڑھ پاتا۔ آپ ذرا سوچو کہاں ہو آپ، نہ آپ کو انگلش آتی ہے، نہ آپ کو عربی آتی ہے، نہ آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ آپ کو کلمہ یاد ہے، نہ آپ وضو کے مسئلے جانتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ نماز کے فرائض جانتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ گٹکا کھانا، بائک پر گھومنا، رات بھر شور بپا کرنا، پکچریں دیکھنا، یوٹیوب پر ٹائم ضائع کرنا، یہ کسی اچھے انسان کی زندگی نہیں۔ آپ نے ابھی محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب سے ایک جذباتی خطاب آپ نے سماعت فرمایا، آپ نے کیا اثر لیا؟ ہماری قوم کا مزاج تو یہ ہے کہ تاجدار کربلا کی شہادت کا واقعہ سن کر آنکھ سے آنسو تو بہا لیتے ہیں لیکن اپنا ٹائم اور خواہش قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں کہ امام نے جان قربان کر دی، لیکن کہتے ہیں ہم ٹائم بھی قربان نہیں کریں گے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ کہتے ہیں امام حسین نے جان سجدے میں دے دی لیکن ہم کبھی سجدہ نہیں کریں گے، معاذ اللہ۔ تو کیا فائدہ؟ آپ مجھے بتائیے ایسی زندگی سے۔ کیا مسلمان گانے گنگناتا ہے؟ کیا مسلمان آوارہ گردی کرتا ہے؟ کیا مسلمان لڑکیوں کے پیچھے بھاگتا ہے؟ یہ مسلمان کی جوانی ہوتی ہے؟ نہیں۔ جوانی دیکھنی ہو تو ان مسلمان جوانوں کی جوانی دیکھو جن کی جوانی کی قسم زمین و آسمان کے فرشتے کھایا کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں۔ خیر، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اس لیے کہ نہ یہ وقت تقریر کرنے کا ہے اور نہ تقریر سننے کا ہے۔ جتنی دیر آپ کے درمیان رہوں توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو سماعت فرمائیں، لیکن ایک فکر لے کر کے اٹھنا، کبھی انٹرنیٹ پر جا کر کے کالج اور یونیورسٹی کے بچے کس طریقے سے گفتگو سنتے ہیں ذرا ان مناظر کو بھی دیکھنا اور پھر اپنی زندگی کو بھی دیکھنا کہ آپ کس طریقے سے سنتے ہو۔ اگر آپ کو اپنی غلطی نظر آئے تو اس کی اصلاح کر لینا، اس لیے کہ اچھا بننے کی تمنا رکھو گے تو معاشرے کے اندر اچھے لوگوں کے اعتبار سے تمہاری پہچان بن سکے گی۔ اب آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں۔ میں نے جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا آپ جانتے ہیں، وہ دیکھو جو بھی گاڑیاں نکال رہے ہو جانے کے لیے برائے کرم پلیز میرے بھائی آپ ہارن وغیرہ نہ بجائیں، خاموشی کے ساتھ لے کر کے گاڑی نکل جائیں تو یہ بڑا کرم ہوگا آپ کا، بڑا احسان ہوگا آپ کا۔ ہارن نہ بجائیں، آپ حضرات خاموشی کے ساتھ گاڑی لے کر کے جائیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس سلسلے میں کچھ معروضات پیش کروں، آئیے میں جس طریقے سے آپ کو درود شریف پڑھاتا ہوں اس طریقے سے درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام
عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی ہم تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ہم کو سیدھے راستے چلا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعا کرتے ہیں ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا، ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب اور جو گمراہ ہوئے۔ پتہ چلا اللہ کی بارگاہ میں حالت نماز میں ہم سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہیں، لیکن اس قوم کا کیا کہنا جو نماز کی حالت میں تو انبیاء کے راستے پر چلنے کی دعا کرے، جو نماز کی حالت میں تو صدیقین کے راستے پر چلنے کی دعا کرے، جو نماز کی حالت میں شہداء کے راستے پر چلنے کی دعا کرے، جو نماز کی حالت میں صالحین کے راستے پر چلنے کی دعا کرے، لیکن اگر اس قوم سے پوچھا جائے کہ نبی کا راستہ کون سا ہے، صدیق کا راستہ کون سا ہے، شہید کا راستہ کون سا ہے، صالحین کا راستہ کون سا ہے، تو ہماری قوم کہے گی ہمیں کیا پتا راستہ کون سا ہے۔ اللہ اکبر! کتنے تعجب کی بات ہے کہ حالت نماز کے اندر تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کر رہے ہیں، لیکن اس راستے کا پتہ ہی نہیں، اس راستے کے بارے میں کوئی واقفیت ہی نہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ جن کے راستے پر نہ چلنے کی دعا کر رہے ہو، ان کے راستے پر مسجد سے نکلنے کے بعد ہی آدمی چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آج مسلمانوں کی حالت جو ہم دیکھ رہے ہیں، اگر یہ حالت ہوئی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بندہ دعا تو کرتا ہے، مطلب نہیں سمجھتا، بندہ دعا تو کرتا ہے لیکن اس دعا پر عمل کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔ یہ کیسی دعا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں لیکن چلنے کا ارادہ نہیں ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں انبیاء کے راستے پر چلا، صدیقین کے راستے پر چلا، شہداء کے راستے پر چلا، صالحین کے راستے پر چلا، لیکن اگر علماء کہیں یہ نبی کا راستہ ہے، اس راستے پر چلو گے تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی، تو بندہ کہتا ہے مولانا اس پر چلنا آسان نہیں ہے، تو آپ پھر نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے کیوں ہو؟ صدیقین کے راستے پر چلنے کی دعا کیوں کرتے ہو؟ یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی انبیاء کے راستے پر چلتا ہے، صدیقین کے راستے پر چلتا ہے، شہداء کے راستے پر چلتا ہے، صالحین کے راستے پر چلتا ہے، تو اس راستے پر چلنے والے انسان کو اللہ دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا صحابہ کی سیرت اٹھا کر دیکھو، تابعین کی زندگی اٹھا کر دیکھو، اولیاء کاملین کی زندگی اٹھا کر دیکھو، اور ذرا اپنی زندگی کا احتساب کرو۔ آج ہماری قوم کا مزاج یہ بن چکا، فلمی ہیرو کو دیکھا اس کے راستے پر چل پڑے، اس کے بال دیکھے اس کے جیسے بال رکھنے شروع کر دیے، اس کو پھٹی ہوئی پینٹ پہنتے دیکھے پھٹی ہوئی پینٹ پہننا شروع کر دیے، اس کے کلر والے بال دیکھے ہماری قوم نے کلر والے بال رکھنے شروع کر دیے۔ العیاذ باللہ یہی حال خواتین کا بھی نظر آئے گا کہ خواتین جیسی فلمی ایکٹریس کو دیکھتی ہیں اسی کے نقش قدم پر چلتی ہیں، ان کی آوارگی کو دیکھ کر آوارگی کی دہلیز پر پہنچ جاتی ہیں، ان کی بے راہ روی کو دیکھ کر ان کی بے راہ روی کو اپنانا شروع کر دیتی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں پھر نماز میں کیوں یہ کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا؟ اور میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ہیرو کے راستے پر چل کر
बदअकीदों के रास्ते पर चलकर, गुमराहों के रास्ते पर चलकर, यहूद और नसारा के रास्ते पर चलकर तुमने कौन सी कामयाबी हासिल कर ली, कौन सा मकाम हासिल कर लिया, कौन सी इज्जत हासिल कर ली। आप जरा देखें रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने के लिए बेचैन बेकरार रहते थे। आइए मैं आपको बताऊं, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा सरकार के तरीक पर चलने के सिलसिले में इतने हरीस थे और इतने ख्वाहिशमंद थे और इतने बेकरार रहा करते थे कि अल्लाह अकबर, लोगों से पूछते, जब हज के लिए जाना हुआ हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को, तो लोगों से पूछा जरा ये तो बताओ कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए जब तशरीफ ले गए थे तो सरकार ने क़याम कहाँ किया था, कहाँ बैठे थे, कहाँ खाए थे, किस किस जगह पे पड़ाव डाला था। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब लोगों ने बताया कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर बैठे थे, यहाँ क़याम फरमाया था, यहाँ पड़ाव डाला था, यहाँ 2 रकात नफिल नमाज अदा फरमाई थी। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से एक मकाम का जब पता बताया गया कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर उतर कर 2 रकात नमाज अदा फरमाई थी। अल्लाह अकबर। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में उस जगह के करीब मस्जिद तामीर हो चुकी थी, लेकिन हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा उस जगह पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद जिस जगह पर रसूल आज़म ने 2 रकात नमाज अदा फरमाई थी वहां अदा करने के लिए तैयार होते हैं तो लोगों ने कहा अब तो मस्जिद तामीर हो चुकी है, अल्लाह का घर बन चुका है, आप वहां नमाज अदा कर लें, इस जगह पर अदा करके क्या होगा, वहीं नमाज अदा फरमा लें। कुर्बान जाइए, नमाज में, हालत नमाज में जब नबी के रास्ते पर चलने की दुआ करते हैं तो अंदाज देखिए, फरमाते हैं हाँ हाँ मैं जानता हूँ कि यहाँ मस्जिद तामीर हो चुकी है, लेकिन हुजूर यहाँ पर नमाज अदा फरमाए थे। सुन लो, मस्जिद में लोगों के कदम लगते हैं, यहाँ मुस्तफ़ा के कदम लगे थे और उसके बाद वहां पर उन्होंने 2 रकात नमाज अदा फरमाई। आप जानते हैं सफर कर रहे हैं और सफर करते करते उनको बताया गया ये जो दरख्त है ना, इसके करीब से हुजूर गुजरे थे तो सरकार का अम्मामा शरीफ जो है इस दरख्त के अंदर दरख्त हुजूर के अम्मामे को थाम लिया था। ये ख्याल जैसे ही आया, ये लोगों की ज़बान से बात सुनी, आप चलने लगे, अपने अम्मामे को आपने उस दरख्त से उलझा दिया और इस तरीके से नबी के तरीके पर अमल करने की कोशिश फरमाई। आप अंदाजा लगाएं, हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी पोजीशन ये थी कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के इतने पाबंद थे, अदाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने शौकीन थे कि जब किसी से बात करते, मुस्कुराते हुए बात करते, हंसते हुए बात करते। उनकी बीवी ने हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा आप क्यों लोगों से मिलते हैं तो मुस्कुराकर बात करते हैं, हंसते हुए बात करते हैं, लोग कहीं आपको बेवकूफ न समझें। अब जवाब सुनिए, हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब में इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी शरीफ हयात, दुनिया मेरे बारे में क्या कहती है मैं इसकी परवाह नहीं करता, मैं तो अपने नबी को जैसा देखा था वैसा कर रहा हूं, इसलिए कि नबी के तरीके पर अमल करने में दुनिया में भी सुरखरुई और आखिरत में भी सुरखरुई हासिल हो। सुभान अल्लाह। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। अगर तुम बर्बादी की वजह जानना चाहते हो तो हीरो के नक्शे कदम पर चलना है, अगर तुम बर्बादी की वजह जानना चाहते हो तो गुनाहों के रास्ते पर चलना है। बर्बादी की ये सबसे बड़ी वजह है। अगर मुस्तफ़ा जान रहमत के
طریقے پر چلتے تو آج ہم برباد نہ ہوتے، آج تباہ نہ ہوتے، آج تباہی کے دہانے پر نہ پہنچتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نبی کے راستے پر چلنا، یہ دعا ہم حالت نماز میں مانگتے ہیں لیکن چلتے نہیں ہیں۔ اور چلنے کا تو سمجھے کہ نہیں چلتے، لیکن اگر میں یہ بات کہوں تو غلط بھی نہیں ہوگا کہ چلنے کا ارادہ بھی نہیں ہے۔ جو دعا اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں اس دعا پر عمل کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، ارادہ بھی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور کے طریقے پر چلنے کا فائدہ۔ ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر اپنی سوسائٹی کا جائزہ لینا۔ آپ میں سے شاید کوئی یہ تصور کرتا ہو کہ مولانا طریقے پر عمل کرنے کی بات کر رہے ہیں تو اس سے مراد داڑھی ہے، اس سے مراد ٹوپی ہے، اس سے مراد کرتا پائجامہ ہے، اس سے مراد امامہ شریف ہے۔ تو میں عرض کروں گا یہ چیزیں تو اپنی جگہ پر ہیں، اس سے انکار نہیں، لیکن ایک طریقہ میں اور بتا دوں جس کی وجہ سے آج کا مسلمان تباہ ہو رہا ہے، اس طریقے پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ وہ طریقہ کون سا ہے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، اے انس، تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرو کہ تمہارے سینے میں کسی مومن کے لیے کینہ نہ ہو۔ اور اے انس، یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ سبحان اللہ۔ اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اگر طریقے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بندہ چلتا ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی بندہ چلتا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر اور ان کے نقش قدم پر کوئی بندہ چلتا ہے، تو اس چلنے کے عوض میں کل بروز قیامت مدینے کے تاجدار ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسے قرب بھی نصیب ہوگا، اور جنت میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی نصیب ہوگا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے مسلمانوں، ذرا مجھے یہ بتاؤ، ہیرو کے نقش قدم پر چل کر تمہیں کون سا سکون ملا؟ بد کرداروں کے راستے پر چل کر تمہیں کون سا سکون ملا؟ برائیوں کے راستے پر چل کر تمہیں کون سا سکون ملا؟ گٹکا کھا کر، تمباکو کھا کر، سگریٹ پی کر، ڈرگز استعمال کر کے، جوا، شراب اور زنا کے اڈے پر جا کر کے آج کون سا مسلمان سکون کی زندگی گزار رہا ہے؟ تو آپ دیکھیں گے تڑپ رہا ہے مسلمان، برباد ہو رہا ہے مسلمان، زندگی سے سکون ختم ہو چکا ہے، چین کی نیند نہیں آتی، بربادی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ ماں الگ تڑپ رہی ہے، باپ الگ تڑپ رہا ہے، بیوی الگ تڑپ رہی ہے، بچے الگ تڑپ رہے ہیں۔ میں ایک بات عرض کر کے گفتگو طویل نہیں کروں گا، ایک واقعہ سنا کر کے، اس لیے کہ میں بہت سارے چہرے ایسے دیکھ رہا ہوں جو کسی نہ کسی اعتبار سے ایسا کام کرتے ہوں گے جو کام شاید مزدوری کا ہو، محنت کا ہو، مشقت کا ہو، بڑے شہروں میں جانے کے بعد وہ اس قسم کے کام انجام دیتے ہوں گے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، ایک واقعہ آج ذہن کے اندر محفوظ کر لو، شاید اس واقعے پر عمل کرنے کے بعد اور اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کی سمجھ میں بات آ جائے، اور جب سمجھ میں بات آ جائے گی اور اس کے بعد آپ اپنی زندگی کی روش کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا۔ ایک واقعہ ہے، سننے جیسا ہے، سمجھنے جیسا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک شخص، ایک لڑکا، آپ میں سے جیسا لڑکا آپ جیسے ہیں ویسا ہی ایک فرما بردار بیٹا اپنے باپ کو ممبئی کی سرزمین کے اوپر لوگوں کا مال اٹھاتے، جیسے پارٹی والا
جس کو کہتے ہیں، حمال جسے کہتے ہیں، اس نے اپنے باپ کو دیکھا کہ میرا باپ لوگوں کا مال اٹھاتا ہے، ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کرتا ہے، لوگوں کا سامان اٹھا کر حمالی کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے۔ بیٹے کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی، یا اللہ، بڑے بڑے مالداروں کے گھر سامان پہنچانا، سیٹوں کا مال ادھر سے ادھر پہنچانا، دکانداروں کا مال ادھر سے ادھر پہنچانا۔ ذرا دکانداروں کی پوزیشن دیکھو، ایئر کنڈیشن کے اندر بیٹھتے ہیں، سیٹوں کی پوزیشن دیکھو، ایئر کنڈیشن میں بیٹھتے ہیں۔ بیٹے کے دل میں جذبہ پیدا ہوا، میں بھی تو ایک بیٹا ہوں، کب مجھے اللہ وہ دن دکھائے کہ میں اپنے باپ کو بھی اسی طریقے سے ایئر کنڈیشن میں بیٹھتے ہوئے دیکھ سکوں۔ اللہ اکبر! بیٹا باغیرت تھا، اپنے باپ کے سلسلے میں اس کا حوصلہ اور اس کی تمنا پختہ تھی۔ اس نے سوچا میرے پاس اتنی دولت تو نہیں کہ میں تجارت کر کے اس مقام کو پا سکوں، میرے پاس اتنا ایجوکیشن نہیں کہ میں کوئی بڑی جاب حاصل کر کے دولت جمع کر سکوں۔ بیٹے نے سوچا مال نہیں ہے کہ بڑی تجارت کر سکوں اور اپنے باپ کو راحت کا سامان دے سکوں۔ اس نے سوچا اب ایک ہی چیز ہے، میں تعلیم حاصل کروں۔ اپنے باپ سے کہتا ہے ابا جان میرے پیچھے اپنا پیسہ لگائیں، میری فیس آپ دیا کیجیے گا، میں کوشش کروں گا بغیر ٹیوشن کے، بغیر کلاسز کے میں اچھی تعلیم اور اچھے نمبرات حاصل کروں گا تاکہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کو مزدوری سے نجات دلا سکوں۔ اللہ اکبر! بیٹے نے محنت شروع کی اور ایس ایس سی میں اچھے نمبرات سے پاس ہوا، اس کے بعد پھر 12th کے اندر اچھے نمبرات سے پاس ہوا، اور جب اچھے نمبرات جب اس کے آ گئے، اچھے پرسنٹیج سے جب پاس ہوا، باپ نے طے کر لیا میں اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم دلاؤں گا۔ باپ نے اعلیٰ تعلیم کا ارادہ کیا، ادھر ادھر سے پیسے جمع کر کے، لوگوں سے مانگ کر کے پیسے جمع کر کے اپنے بچے کی فیس انہوں نے ادا کی اور اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم دلائی، یہاں تک کہ بچہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد MBA بن گیا، اور جب MBA کی ڈگری اس نے حاصل کر لی تو دل میں خیال پیدا ہوا کسی بڑی کمپنی کے اندر میں جاب کے سلسلے میں اپلائی کروں۔ وہ بچہ جس نے MBA کی ڈگری اپنے باپ کے پسینے کی کمائی پر حاصل کی تھی، اس کے بعد اس نے یہ کیا، ایک بڑی کمپنی میں اپلائی کیا، اور اس کے بعد انٹرویو کی ڈیٹ آئی، باپ کے قدم چوم کر، ماں کے قدم چوم کر وہ انٹرویو کے لیے گیا۔ انٹرویو میں وہ بچہ پاس ہو گیا، اور پاس ہونے کے بعد اسے اچھی جاب ملی، اچھی تنخواہ کے لیے تنخواہ کی آفر کے ساتھ وہ وہاں پر ملازمت اختیار کر لیتا ہے۔ پہلی تنخواہ جیسے ہی آئی، آتے ہی اس نے اپنے باپ سے کہا ابا میرا کانٹریکٹ تھوڑا سا لمبا ہے، مجھے جاب سے نکالا نہیں جائے گا، اب آج سے مزدوری چھوڑیے، بس 5 وقت مسجد میں جا کر کے اللہ اللہ کیجئے اور میرے لیے دعا کیجئے۔ ماں سے کہنے لگا ماں یہ تیری دعاؤں کا نتیجہ ہے، رات کو تیری طرف کا نتیجہ ہے، تیری محنتوں کا نتیجہ ہے، تیری آہوں کا نتیجہ ہے کہ آج اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا۔ ماں تجھے آج سے کچھ نہیں کرنا، صرف تیرے بچے کے لیے دعا کرنا ہے۔ ابا تمہیں کچھ نہیں کرنا، مسجد میں نماز پڑھنی ہے اور میرے لیے دعا کرنی ہے۔ باپ نے مزدوری چھوڑ دی، محنت کرنا چھوڑ دی، حمالی کا کام چھوڑ دیا، اور اس کے بعد اپنی زندگی گزارنے لگا۔ مسجد کے مقتدی، مسجد کے امام اس باپ کو مبارکباد پیش کرتے تھے، آپ کی کوئی نیکی تھی کہ اللہ نے آپ کو اتنا اچھا بیٹا عطا کیا۔ باپ پھولے نہیں سما رہا تھا، باپ کی زندگی خوشی سے گزر رہی تھی۔ نتیجہ یہاں تک زندگی کے لمحات گزرتے رہے کہ بیٹے کے پاس اتنی رقم جمع ہو گئی کہ اپنے ماں باپ کو حج کرا سکے۔ وہ بچہ اپنے ماں باپ کو حج کے لیے بھیجتا ہے، ماں باپ حج کر کے آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ماں باپ نے کہا میرے بیٹے تیری کمائی اور تیری محنتوں کی وجہ سے ہمیں حرمین کی حاضری نصیب ہو گئی، حج کی سعادت نصیب ہو گئی۔ بیٹے اب ہم چاہتے ہیں کہ تیرا نکاح بھی ہو جائے۔ ٹھیک ہے ابا، کوئی لڑکی تلاش کیجئے۔ اچھی تنخواہ تھی، پیسہ آ چکا تھا، گھر اچھا بن چکا تھا، اچھے گھر میں رشتہ کیا گیا، رشتہ بھی ہو گیا، ہر کوئی لڑکی دینے کے لیے تیار، اچھے گھرانے کی لڑکی بھی مل گئی، اور لڑکی ملنے کے بعد اس کے بعد شادی ہوتی ہے، اور شادی کے بعد زندگی گزرتی ہے، بچے ہوتے ہیں، بچے اچھی اسکول میں ایڈمیشن لیتے ہیں بڑے ہونے کے بعد۔ اب
पूरे मोहल्ले के अंदर ये शोर था, कितना क्या बच्चा था, कहां तक पहुंचा, अपने बाप को कहां तक पहुंचाया और अपने बाप को हज करा दिया। इस तरीके से उस बच्चे की पारसाई और उस बच्चे की अच्छाई की लोग तारीफ करके नहीं थकते थे। हर बाप अपने बच्चे से कहता था बेटे इसके जैसे बनो, देखो इसने अपने बाप को कैसा रखा, देखो इसने कितनी मेहनत की, देखो इसे किस तरीके से कामयाब हुआ। हर बाप अपने बेटे को उस बच्चे जैसा बनने की नसीहत कर रहा था। जानते हैं आप, जब बच्चे बड़े होने लगे, महंगाई बढ़ती गई, तनख्वाह मुख्तसर महसूस होने लगी, तो उस शख्स ने सोचा मेरे पास तजर्बा है, मैं दूसरी कंपनी में अप्लाई करूं, तो जब मैं दूसरी कंपनी में अप्लाई करूंगा तो नतीजतन मुझे एक्सपीरियंस की बुनियाद पर ज्यादा पैकेज मिलेगा, ज्यादा सैलरी मिलेगी। और उस बच्चे ने दूसरी जगह अप्लाई किया और उसे अच्छी तनख्वाह और अच्छी पोस्ट मिल गई। जब बड़ी पोस्ट मिली, मैनेजर का ओहदा मिला, तो उसकी जिंदगी के अंदर और निखार आ गया, गाड़ी भी आ गई और उसके साथ उसको आसाइश के सामान भी दिए गए। एक मर्तबा ऐसा हुआ, अब टर्निंग पॉइंट समझने की जरूरत है जो मैं बच्चों तुमको समझाना चाहता हूं। सुनो, ये बच्चा किस तरीके से सफर करके आगे बढ़ा था और उसके बाद मैनेजर की पोस्ट पर जब पहुंचा तो दो कंपनी के दूसरे मैनेजर जिनका ताल्लुक इसके मजहब से नहीं था, वो दोनों कंपनी के मैनेजर से इसकी दोस्ती हो जाती है। वो दोनों शराबी थे, वो दोनों को शराब की आदत थी। दोनों दोस्तों ने अपने इस दोस्त से कहा मैनेजर से कि चलो आज रात को होटल में कहीं खाना खाएंगे। तीनों होटल में खाना खाने के लिए गए। जब खाने के लिए टेबल पर बैठे हैं तो तीनों के लिए खाना मंगवाया गया, लेकिन साथ में उन दो दोस्तों ने शराब भी मंगाई। इसने कहा भाई मैं तो शराब नहीं पीता, शराब मेरे लिए ममनू है और मैं तो हाथ भी नहीं लगाऊंगा। वो दोनों दोस्तों ने उसको इस तरीके से छेड़ना शुरू किया। अजीब आदमी है, इतना पैसा कमाकर एक बीवी के पीछे, बच्चे के पीछे खर्च करता है। जवानी बार बार नहीं मिलती, थोड़ी सी अय्याशी भी करनी चाहिए, थोड़ा सा अपना शौक भी पूरा करना चाहिए, थोड़ी सी अपनी आरज़ू भी पूरी करनी चाहिए और थोड़े से पाप भी कर लेना चाहिए। इस तरीके से उस नौजवान को बरगलाना उन्होंने शुरू किया, लेकिन बच्चा था कि टस से मस नहीं हो रहा था। लेकिन एक जुमला जब उन दोनों ने कहा तो उन दोनों के इस जुमले के बाद शैतान पूरी तरह से उस नौजवान पर हावी हो गया। उन दोनों ने उस नौजवान से कहा कि तू इसलिए शराब नहीं पीता, मर्द हो तो तू शराब पीना, तू तो मर्द ही नहीं लगता। बस इतना जुमला शैतान ने उसके जहन के अंदर बिठा दिया और शराब की बोतल को उठाकर एक ही सांस के अंदर पूरी बोतल शराब की वो पी लिया। ये पहली बार वो सुधरा हुआ नौजवान, वो अच्छा नौजवान शराब पी लेता है, उसके बाद शराब उसकी जिंदगी बन जाती है। अब शराब के बगैर नहीं जी पाता, रात को सोने से पहले शराब चाहिए, सुबह उठने के बाद शराब चाहिए। यहां तक कि जिस कंपनी के अंदर मुलाजिम था, उस कंपनी के मालिक को पता चला कि ये मैनेजर तो शराबी हो चुका है, तो उसने मैनेजर की पोस्ट से निकाल दिया, जॉब से निकाल दिया। अब वो नौकरी तलाश कर रहा है, जॉब तलाश कर रहा है, तो लोग कहते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दो, तो कंपनी वाले सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार नहीं थे। अब कोई नौकरी पर रखने के लिए तैयार नहीं, कोई मुलाजिमत पर रखने के लिए तैयार नहीं। वो नौजवान परेशान। उसके बाद सिचुएशन ये हुई, बाप को मालूम नहीं था कि बच्चा शराबी बन चुका है, माँ को मालूम नहीं था कि बच्चा शराबी बन चुका है, बीवी को किसी हद तक धनक मिल चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी वो संवारने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब शराब के लिए पैसे जब नहीं थे तो पहले बीवी के जेवर बेचता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता माँ को जेवर बेचता है। मशहूर हो गया कि ये तो शराबी हो चुका है। अब जब उस बच्चे उस शख्स के बच्चे स्कूल जाते तो बच्चों को स्कूल के बच्चे कहते थे तेरा बाप तो शराबी है, बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। बीवी मायके जाना बंद कर दी, तेरा शौहर तो शराबी हो चुका है, बीवी शर्म के मारे मायके जाना बंद कर देती है। बाप को जब पता चला कि बेटा शराबी बन चुका है, बाप ने मस्जिद में जाना बंद कर दिया। अल्लाह अकबर। सिचुएशन ये हुई
کہ اس کی زندگی تباہ ہو گئی۔ اب اس کے بعد باپ کے جملے دیکھیے، روتے روتے باپ رات کو اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے اللہ، وہ غربت کتنی اچھی تھی جس کی وجہ سے میرا بیٹا سیدھے راستے پر تو تھا، اس دولت نے میرے بچے کو سیدھے راستے سے ہٹا دیا۔ اللہ اکبر! آپ ذرا سوچو، وہ بچہ جس کی پاکیزگی کی قسم کھائی جاتی لیکن غلط صحبت کی بنیاد پر، غلط سنگت کی بنیاد پر، غلط راستے کی بنیاد پر، غلط لوگوں سے دوستی کرنے کی بنیاد پر جوانی برباد ہو گئی۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رات کو شراب پی کر وہ آیا اور گلی کے اندر گٹر کے پاس گر گیا۔ امام صاحب فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف جا رہے تھے، اس نوجوان کو گرا دیکھا انہوں نے، اس کے منہ پر پانی مارا اور اس کے بعد اس بچے کو اٹھایا، اس شخص کو اٹھایا، ہوش میں آیا، اور اس نوجوان کو ہوش میں آنے کے بعد وہ امام صاحب فرماتے ہیں، بیٹا تو نے تیری زندگی کیسی بنا لی ہے؟ تو ہی تو تھا کہ تیری محبت، تیرے نقش قدم پر چلنے، تیری عزت اور تیرے وقار کے بارے میں ہر گلی کے اندر بات ہوتی تھی، تو نے اپنی زندگی کیسی بنا لی؟ بیٹا شراب پینا چھوڑ دے۔ نوجوان کہتا ہے، میں چھوڑنا تو چاہتا ہوں امام صاحب، لیکن چھٹتی نہیں، کوئی نسخہ ہو تو بتاؤ، کوئی تعویذ ہو تو بتاؤ، کوئی عمل ہو تو بتاؤ۔ امام صاحب نے فرمایا، ہاں ایک نسخہ میرے پاس ہے جو میں تجھے دیتا ہوں، اگر اس نسخے پر تو عمل کرے نا تو تیری شراب کی عادت چھوٹ جائے گی۔ اس لیے کہ میرے سامنے حضور کی سیرت موجود ہے، جو لوگ پانی کی طرح شراب پیتے تھے، جن کی گٹھیوں کے اندر شراب موجود تھی، کوئی لمحہ شراب کے بغیر نہیں جاتا تھا، ایسے لوگوں کو بھی جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حکم آ گیا کہ اللہ نے شراب حرام فرما دی ہے تو انہوں نے شراب چھوڑ دی، لیکن شراب چھوڑنے سے پہلے ان کے سینے میں مصطفیٰ پیارے کی محبت موجود تھی۔ اے نوجوان، تو بھی اپنے نبی سے سچی محبت کر لے، شراب کا نشہ اتر جائے گا، عادت چھوٹ جائے گی۔ اس نے دل ہی میں کہا، آقا میں پلٹ آتا ہوں آپ کی طرف، میرے سینے میں اپنی محبت کا چراغ روشن کر دیجئے۔ سرکار کی طرف جب اس نے اس طریقے سے استغاثہ کیا، دل سے اس طرح سے شراب کی محبت نکل گئی جیسے کبھی وہ شراب پینے والا ہی نہیں تھا، چھوڑ دیا شراب۔ بتانا مقصود یہ ہے میرے نوجوانوں، میرے بچوں، تم بڑی محنتوں کے ساتھ، تم وطن چھوڑ کر، تم علاقہ چھوڑ کر، تم گھر چھوڑ کر، اپنا بچپنا چھوڑ کر، اپنی جوانی چھوڑ کر تم بڑے بڑے شہروں میں جاتے ہو، مزدوری کرتے ہو، پی یو پی کا کام کرتے ہو، پلمبنگ کا کام کرتے ہو، نہ جانے کیا کیا کرتے ہو، اور اس کے بعد غلط سنگتوں کی بنیاد پر عیاشی بھی ہوتی ہے، بد کرداری بھی ہوتی ہے، گٹکا اور تمباکو بھی ہوتا ہے، سگریٹ اور ڈرگس بھی ہوتا ہے، شراب و شباب بھی ہوتا ہے۔ یاد رکھو یہ غلط سنگتیں تمہیں لمحاتی طور پر لذت تو دے سکتی ہیں لیکن عزت نہیں دے سکتی۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے ماں باپ کے لیے تم سکون کا ذریعہ بنو، ٹینشن کا ذریعہ نہ بنو۔ ماں باپ فخر کریں، ماں باپ پراؤڈ کریں، ماں باپ مثال پیش کریں، یہ نہیں کہ ماں باپ منہ چھپا کر کے گھومتے رہیں۔ ذرا اپنی جوانی دیکھو، یہاں اتنے جوان بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا اپنی جوانی کے بارے میں غور کرو، اپنی جوانی کے بارے میں سوچو، کیا کر رہے ہو تم، کون سے راستے پر چل رہے ہو؟ کیا کبھی تمہارا قدم مسجد کی طرف اٹھا ہے؟ کیا تمہارے اندر یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ میں جا کر وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کروں؟ نہیں، یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ کیا جذبہ ہے؟ گانے دیکھنے ہیں، پکچر دیکھنی ہے، برائیاں کرنی ہے، گالی گلوچ کرنا ہے، ایک دوسرے کو مارنا ہے اور آوارگی کرنی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ آپ جب اس طریقے کی زندگی اپنی گزاریں گے نا تو اپنی زندگی خود آپ پر بوجھ بن جائے گی، لیکن نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، درود شریف پڑھیں گے تو آپ کی طبیعت کو راحت ہوگی۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، گناہ کر کے انسان کو سکون نہیں ملا کرتا، گناہ کر کے انسان کو اطمینان نہیں ملا کرتا، گناہ کر کے انسان کو چین نہیں ملا کرتا۔ گناہ تو انسان کو کانٹے کی طرح چبھتا ہے اور بے قرار کر دیتا ہے۔ نیکی انسان کو سکون عطا کرتی ہے، نیکی انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کرتی ہے۔ جب ہم نماز کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، تو
आज़्म करो, आज से हीरो के रास्ते पर नहीं, मदीने के ताजदार के रास्ते पर चलेंगे। आज से बुराइयों के रास्ते पर नहीं, सिद्दीकीन के रास्ते पर चलेंगे। आज से आवारगी के रास्ते पर नहीं, शुहदा के रास्ते पर चलेंगे। आज से किसी बेकार इंसान के रास्ते पर नहीं, औलियाए किराम के रास्ते पर चलेंगे। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जरा देखो औलिया कैसे चला करते थे, जरा देखो अंबिया की जिंदगी कैसी थी। कहाँ जा रहे हो? तुम मुसलमान हो, तुम्हारा मकाम बहुत अरफ़ो आला है, तुम्हारे सीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान मौजूद है, तुम अल्लाह को एक मानते हो, रसूल आज़म को अल्लाह का आखिरी नबी मानते हो। कौन हमारे हुजूर? हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो हमारी पैदाइश से पहले भी हमारी मग़फ़िरत की दुआ कर रहे थे। आप जरा सोचो, इतने हम पर करम फरमाने वाले रसूल के हम उम्मती हैं, और आज हमारा हाल ये हो जाए कि रसूल के दुश्मनों के तरीके पर चलें, रसूल को नाराज करने वालों के तरीके पर चलें। बदल डालो अपनी जिंदगी को। मैं जानता हूं कि आपके दिलो दिमाग के अंदर जल्दी से बदलने के लिए अगर जज्बा पैदा भी हुआ तो शैतान आपको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं अपनी कौम के नौजवानों से नाउम्मीद नहीं। बस एक बात याद आ गई तो अर्ज करूं, एक बहुत बिगड़ा हुआ शख्स था, बहुत आवारा शख्स था, उसका खुद का मेरे पास एक खत शायद मौजूद हो कि उसने अपने खत में इस चीज़ का तज़किरा किया था कि ज़िंदगी में शायद ही कोई गुनाह ऐसा हो जो मैंने न किया हो, लेकिन एक मर्तबा सुन्नी दावत इस्लामी के सुन्नी इज्तिमा में शरीक हुआ और उसके अंदर गुफ्तगू मैंने सुनी, और सुनने के बाद मैंने गुनाह से तौबा कर ली और आज मेरी ज़िंदगी सीधे रास्ते पर गुजर रही है। और आज मेरी ज़िंदगी में जितना सुकून है, इतना इससे पहले गुनाहों की ज़िंदगी में मुझे सुकून नहीं था। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, तौबा कर लो। कभी ये मत सोचना कि गुनाह बहुत ज़्यादा हो चुके, अब तौबा करके क्या फ़ायदा। नहीं, गुनाह जितने भी हुए हों, कभी कभी ऐसा होता है सच्ची तौबा करने वाला अगर सूद खोर भी है और सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसे विलायत भी अता फरमा देता है। तौबा कर लो बच्चों, नौजवानों, बदल दो अपने आप को। मैं यूपी के जलसों में उमूमी तौर पर तो जाने से परहेज़ करता हूँ, अब थोड़ा सा आने लगा हूँ चंद इलाकों के नौजवानों की वजह से कि मैं उन इलाकों के नौजवानों को देखता हूँ, इतने शाइस्ता, इतने शरीफ, इतने अच्छे बनते जा रहे हैं कि उनको देखकर मुझे उम्मीद हो चली है। लेकिन उमूमी तौर पर जलसों में मैं अपने नौजवानों को देखता हूँ तो कभी कभी मुझे अफसोस होता है कि यह हमारा कीमती सरमाया ज़ाय हो रहा है। ऐसी बेराह रवी, ऐसी भागम भागी, खींचम तानी, कोई डिसिप्लिन, कोई चीज़ नहीं। आप हमारी कौम का बहुत बड़ा सरमाया हो, हमारी कौम की बहुत बड़ी दौलत हो। आपसे हमारी कौम को उम्मीदें वाबस्ता हैं। आप में का कोई एक भी अगर बेदार होकर के उम्मत को जगाना चाहे तो उम्मत की तकदीर संवार सकता है। आप जानते हैं तारीख़ में जितने भी इनकलाब पैदा हुए ना, वो नौजवानों के ज़रिए ही इनकलाब पैदा हुए, नौजवानों के ज़रिए। मैं एक वाक़या आपको बताऊं, बंगाल की सरज़मीन पर ऐसे इलाके में मैं पहुंचा जहां पर बिजली थी ही नहीं। एक मुफ्ती साहब बड़े बाअमल, बड़ी मोहब्बत मुझसे करते हैं आज भी। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे इलाके के लिए आप तारीख दीजिए। एमपी में वो इमामत करते हैं। मैंने उनके इखलास की बुनियाद पर, उनके बाअमल होने की बुनियाद पर मैंने उनकी दावत कबूल कर ली। पहुंचा वहाँ तो जैसे गांव में एंटर हुआ ना, तो एक अच्छी इमारत पक्की बनी हुई थी। मुफ्ती साहब ने फरमाया, हज़रत ये इमारत देखें आप। मैंने देखा, एक देहात के अंदर इतनी अच्छी इमारत, ताज्जुब तो हुआ। उन्होंने कहा, हज़रत क़यामगाह पर पहुंचने के बाद इसकी तफसील मैं आपको बताऊंगा। बच्चों, ये बात आपके लिए कर रहा हूँ, बड़ों के लिए नहीं, आप नौजवानों के लिए। क़यामगाह पर पहुंचे, मुफ्ती साहब ने मुझसे फरमाया, हज़रत ये इमारत आपने देखी ना? मैंने कहा, हज़रत आपको मालूम है आज जलसे में आपको किसने मदऊ किया है? मैंने कहा, आपने मदऊ किया है? कहा नहीं, यहाँ की कमेटी ने मदऊ किया है। मैंने कहा अच्छा।
بولے اس کمیٹی کے 200 ممبر ہیں، جس میں سے 180 وہ ممبر ہیں جو بڑے شہروں کی ہوٹلوں کے اندر برتن صاف کرتے ہیں۔ بڑے شہروں کی ہوٹلوں کے اندر برتن صاف کرتے ہیں، 180 وہ ہیں، 20 ایسے ہیں جو پی یو پی کا کام، پلمبنگ کا کام، الیکٹریسٹی کا کام، الیکٹریشین ہیں، اس طریقے کے ہیں۔ اور حضرت یہ جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ کسی سیٹھ نے نہیں، یہ برتن مانجنے والوں نے بنائے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ تو انہوں نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ جب وہ ہوٹلوں کے اندر ویٹر کا کام کرتے ہیں، برتن کی صفائی کا کام کرتے ہیں، تو ہوٹلوں میں بڑے باپ کے بیٹوں کو انگلش میں بات کرتا دیکھتے ہیں اور خود کو برتن صاف کرتے دیکھ کر ان کو احساس کمتری کہ وہ شکار ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی طے کر لیا کہ جس طریقے سے یہ بڑے باپ کے بیٹے علم حاصل کر کے ترقی کر چکے ہیں، ہم اپنی نسلوں کے لیے انتظام کر دیں تاکہ ہماری نسلیں برتن صاف کرنے کی بجائے علم حاصل کر کے وہ بھی ترقی حاصل کر لیں۔ یہ نوجوانوں کا جذبہ، اگر آپ لوگ چاہو تو انقلاب لا سکتے ہو، آپ لوگ چاہو تو سوچ بدل سکتے ہو، آپ لوگ چاہو تو معاشرے کو بدل سکتے ہو۔ بدلو، آگے بڑھو، محنت کرو، آپ کی زندگی طویل زندگی اللہ آپ کو عطا فرمائے، آپ قوم کا بہت بڑا سرمایہ ہو، ساری بری عادتوں سے رشتہ توڑو اور اچھی زندگی گزارو، شریف بن کر کے رہو، عادتوں کے اندر نکھار۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی ہیرو کے طریقے پر عمل کر کے آپ کو عزت مل ہی نہیں سکتی۔ مصطفیٰ پیارے کا ہر طریقہ ایسا ہے کہ اگر اس طریقے پر عمل کرو تو اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ بس یہی میرا پیغام ہے۔ ہمارے محب گرامی مولانا سید امین القادری صاحب مجھے پہلے بیان کرنے دیتے ہی نہیں۔ بوڑھے آدمی کو بوڑھا وقت مل جاتا ہے اور جوان آدمی کو جوان وقت مل جاتا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ ایک بڑا طبقہ جو ان کی گفتگو کو سننا پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے علم عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ یقیناً شوق و ذوق کے ساتھ آپ سننے کے لیے آتے ہیں اور انہی کے فین ہیں آپ لوگ، اور آ جاتے ہیں، سنتے ہیں۔ اس میں مجھے مطلب میں نے تو معذرت چاہی تھی، بہت میں نے منت و سماجت کی تھی حضرت مولانا احمد وارثی صاحب سے کہ میری معذرت قبول کر لے، مجھے چھٹی دے دیں، لیکن ان کا اصرار رہا کہ نہیں حضرت آپ کو آنا ہی ہوگا، آنا ہی ہوگا۔ میں حاضر ہو گیا۔ بس میں امید کرتا ہوں کہ جو کچھ ٹوٹی پھوٹی باتیں میں نے کی اسے دل میں جگہ دیجیے آپ، اور اگر ایک نوجوان بھی سدھر گیا نا تو میں یہ سمجھوں گا کہ میرا آنا وصول ہو گیا۔ انشاءاللہ سدھریں گے آپ لوگ، چینج کریں گے اپنی زندگی کو۔ آج سے نماز کی پابندی کرو، ہے نا بیٹا، نماز کی پابندی کرو، گناہ سے رشتہ توڑو، نماز کی پابندی کرو، انشاءاللہ آپ کی دنیا آخرت دونوں سدھر جائے گی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و توفیل مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔